اقوام کا عروج و زوال ان کے تعلیمی معیار اور بلندی کردار پر منحصر ہوتا ہے۔ آج ہم تعلیمی نظام کے حوالے سے بحران اور تنزلی کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں ابتدائی تعلیم کے حصول کے لیے والدین کی ایک بڑی تعداد اپنے بچوں کے لیے پرائیویٹ اسکول کا رخ کرتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکاری اسکول عوام الناس میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، اور یہی حال سرکاری کالجز کا بھی ہے۔ کالجز میں صورتحال ایسی ہے کہ لوگ 10 بجے آتے ہیں اور 12 بجے چلے جاتے ہیں، باوجود پرنسپل کے کہنے کے وہ کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ زیادہ اثر و رسوخ والے ہیں، ان کے پاس پاور ہے، وہ کسی نہ کسی سے پریشر ڈلواتے ہیں۔ ٹیچرز بھی آج کل جو اپائنٹ ہو رہے ہیں وہ اپائنٹ میرٹ پہ نہیں ہو رہے ہیں، وہ اپائنٹ ہو رہے ہیں جن کو کہیں جاب نہیں ملتی، اس کو گورنمنٹ سیاسی بنیاد پر ان کو اپائنٹ کرتی ہے، تو ان کا کردار یا پیسے بکتی ہیں سیٹیں۔ طلبہ کی جانب سے سرکاری کالجوں میں عدم دلچسپی کے رجحان میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے، جس کا فائدہ نجی کالجوں کو پہنچ رہا ہے۔ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے کئی اسباب ہیں، جن میں ان کالجوں کے اندر اساتذہ کی غیر موجودگی اور اس کی وجہ سے طلبہ کی کم حاضری، کوچنگ سینٹرز پر انحصار اور مرکزی داخلہ پالیسی کے تحت غیر حقیقی اور ناقابل عمل داخلوں کے فیصلے شامل ہیں۔ اساتذہ نے اپنے ادارے کھول لیے ہیں، اپنے سینٹر کھول لیے ہیں۔ بڑے مشہور کالجوں سے ان کی اپنی وینز چلتی ہیں جو ان طلباء کو کوچنگ سینٹر تک لے جاتی ہیں اور انہیں وہاں 100% کامیابی کا یقین دلاتی ہیں، اہتمام بھی کرتی ہیں۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ پوچھوں اپنے ذمہ داران سے کہ اگر ایسی پڑھائی ہمارے ادارے کرتے رہے ہیں اور اداروں ممکن ہے تو پھر طلباء کو وہاں لے آنے کی کیا ضرورت ہے۔ کالجز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کالج میں ٹیچرز اس لیے نہیں آتے کیونکہ اپنا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، تو وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اپنی فیس لے کے جو ہے وہ بچے پاس ہو جاتے ہیں۔ ہماری موجودہ معیشت کے زوال کے اثرات سب سے زیادہ تعلیم کے شعبے میں نمایاں ہو رہے ہیں۔ بجٹ میں اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں تو کیسا کریں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنی معیشت کی بری حالت ہے کہ تمام غیر ترقیاتی بجٹ منجمد کر دیا گیا ہے، تمام چیزیں لے لی گئی واپس۔ کوئی نیا بلاک بننے کی پوزیشن نہیں ہے اداروں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر۔ کسی قسم کی نئی تقرری نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی نئی ایکوپمنٹس نہیں خریدی جا سکتی۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے اکثر طالب علموں کو انٹرمیڈیٹ کے بعد جاب کرنے پر مجبور کر دیا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام طلبہ کو کسی ٹیکنیکل پروفیشن کے لیے تیار نہیں کرتا۔ ہم انٹر آرٹس، انٹر سائنس، انٹر کامرس کرنے کے بعد کیا دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بے روزگاروں کی ایک بھیڑ میں ہم اضافہ کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ اونے پونے جس جگہ، جس فیکٹری میں، جس دکان میں جا کے کام کرتے ہیں ان کو 5 سے 7 ہزار روپے تک کی تنخواہ مل جاتی ہے، پھر یہ زندگی بھر کے لیے ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ سیاسی پروردہ ہے۔ آپ سوچئے کہ جب ایک 18 سال کا طالب علم ووٹر بن جائے گا تو وہ طالب علم سیاسی کارکن زیادہ ہوگا اور طالب علم کم ہوگا۔ اصل میں کالجز میں پولیٹیکل ایشوز بہت ہوتے ہیں، اس میں بچوں پڑھائی نہیں کر سکتے، اگر جائیں تو پھر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بچوں کو تنگ کرتی ہیں، تو اس لیے بچے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اس لیے سینٹر آتے ہیں، یہیں پہ کلاسز لیتے ہیں۔ ویسے تو ہر ادارے میں کرپشن کسی نہ کسی سطح پر موجود ہے، تاہم اگر سرکاری کالجز پر نظر ڈالی جائے تو کرپشن کے دروازے بعض اوقات کالجز کی وسیع و عریض عمارت کی ریکنسٹرکشن کی مد میں تو کبھی نئے فرنیچر کی ریکوائرمنٹ کے سبب آسانی کے ساتھ کھل جاتے ہیں۔ کرپشن ہمارے ایجوکیشن میں بہت ہے، اساتذہ کی تقرریوں پر ہے، ان کے تبادلوں پر ہے، ان کے کہنا چاہیے کہ گھوسٹ اسکولز، گھوسٹ ٹیچرز جو ہیں، اور کالجز تو نہیں، گھوسٹ اسکولز ہیں، ان کے اوپر صرف نظر کیا ہوا ہے۔ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی تو اس میں سپورٹ کرتے ہیں نا کافی حد تک، جیسے سینٹرز میں پیسے دے کے چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ تو پھر ماحول چل رہا ہے ہمارے یہاں کا، تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ بڑے کالجز میں لائبریریاں تو نظر آتی ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ طلبہ کو کون سی کتابیں موجودہ دور میں درکار ہیں اور کون سی نہیں، اس کا کسی کو خیال نہیں۔ ہر ادارے میں ایک لائبریری ہے اور اس لائبریری کا جو فنڈ ہے بہت دلچسپ حد تک کم ہے۔ یہ ان کو 6 ماہی میں اور 6 ماہی میں 2-3 ہزار روپے ملتا ہے، ٹھیک ہے، 5 ہزار روپے ملتا ہے۔ اس میں نیوز پیپر بھی خریدنے ان کو، اس میں کتاب بھی لینی ہے، پھر اس کے لیے بسا اوقات ایک الگ سے فنڈ مختص کیا جاتا ہے کہ چلو ان کے لیے کتابیں لے دیں۔ ان کتابوں کو لینے کی جو ضرورت ہے یا ان کے لیے جو اشد ضروری کتابیں ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں اساتذہ سے مشورہ ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔
खैर, किन किन मसाइल पर बात की जाए, तालीम के शोबे में हर जगह ही कमजोरियां दिखाई देती हैं। एक तो असातिज़ा अपने मनपसंद कॉलेजेस में ट्रांसफर चाहते हैं और इसमें सितम ये कि ये वहाँ गैर हाजिर भी रहते हैं। उस्ताद से अगर हम अच्छी तवक्को रखते हैं तो हम ये भी तो देखें आज के उस्ताद को हम क्या दे रहे हैं। हम कहते हैं कि पहले ज़माने के असातिज़ा बहुत मुखलिस थे, पहले ज़माने के असातिज़ा बहुत मेहनत से पढ़ाते थे। आप ये भी देखिए कि पहले ज़माने के उस्ताद को माशरे में क्या मुकाम हासिल था, क्या आज के उस्ताद को हमने माशरे में वो मुकाम दिया है। कॉलेजेस और असातिज़ा की कमी भी सबके सामने है। सिर्फ कराची में 130 से ज़ायद कॉलेजेस हैं, लेकिन अंग्रेजी और दीगर स्पेशल मज़ामीन के असातिज़ा उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। 130 से ज़ायद कॉलेजेस हैं जिसमें डिग्री भी हैं और इंटर भी हैं, साइंस के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, शाम के भी हैं, लड़कों के भी हैं और लड़कियों के भी हैं। इनमें असातिज़ा का जो तनासब है स्टूडेंट और टीचर्स रेशियो वो हमेशा से बिगाड़ की सूरत में है। सेशन के सेशन गुजर जाते हैं, कॉमर्स में उस्ताद नहीं मिलता, इस्लामियात में उस्ताद नहीं मिलता, उर्दू में उस्ताद नहीं मिलता, मैथ्स में उस्ताद नहीं मिलता और इस तरीके से बतदरीज असातिज़ा डिपार्टमेंट फैकल्टी एक भी नहीं होती है, पूरा सेशन गुजर जाता है। तालीमी पॉलिसी और बजट के साथ एक बड़ा मसला कॉलेजेस की सतह पर निसाब की दुरुस्त सिमत नुमाई का है। इसके साथ मुल्क में जारी तबकाती निज़ाम तालीम का खात्मा भी होना चाहिए। सितंबर 2009 में जो नई तालीमी पॉलिसी आई है, जो इस वक्त लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पहले की पॉलिसी जो थी वो 1998 में आई थी और 2010 तक के लिए थी। इन बिटवीन बीच में ही उसको 2009 में ख़त्म करके नई पॉलिसी को लाया गया है। तो इस पॉलिसी का पहला पैराग्राफ ये कह रहा है कि 2010 तक जाने वाली पॉलिसी को बीच में इसलिए ख़त्म करके नई पॉलिसी लाना ज़रूरी समझा गया है कि उस पॉलिसी के अहदाफ नाकाबिले अमल समझे जा रहे थे और हम नाकाम हो गए थे इम्प्लीमेंटेशन के मरहले पर, इसलिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। जब भी निसाब बनता है उसमें नेशनल इंटीग्रिटी या जिसे कहें कौमी यकजहती का तस्वुर गालिब होता है। उसी वजह से फिर ये कहते हैं कि कौमी ज़बान में तालीम दी जाए, कौमी ज़बान हो तो क्या हो और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो तो क्या हो। अंग्रेज़ी के साथ साथ हमारे यहाँ इलाक़ाई ज़बानें हैं, ठीक है, सिंधी मीडियम स्कूल्स भी हैं, उर्दू मीडियम भी है, लेकिन लाजमी तौर पर कौन कौन सी ज़बानें पढ़ाई जाएंगी। चनाचे उर्दू लाजमी ज़बान थी, अंग्रेज़ी भी पहली क्लास से लाजमी है, तीसरी क्लास से अरबी लाजमी है और साथ ही पहली क्लास से इजाफ़ी ज़बान है। जिनकी सिंधी ज़बान है मादरी वो इजाफ़ी उर्दू पढ़ते हैं और जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है वो इजाफ़ी सिंधी पढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन होनी चाहिए कि लेवल का या टेक्स्ट का फ़र्क तो हो, लेकिन मतन का या यूँ कह लीजिए कि सब्जेक्ट मैटर का इतना बड़ा फ़र्क ना हो कि वो महसूस करे कि यहाँ तो बिल्कुल नई चीज़ है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि कॉलेजेस के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए हमारा महकमा तालीम क्या कर रहा है और इस महकमे को बेशुमार सुलगते हुए तालीमी मसाइल का इदराक है भी या नहीं। तालीम के मेयार का ये नहीं है मतलब कि ए ग्रेड कितने आए, A1 कितने आए या फर्स्ट डिवीजन कितने हैं। तालीम के मेयार का मकसद ये है कि जो भी निसाब राइजुल वक्त है, जिस भी सतह का, इंटरमीडिएट का या डिग्री का या पोस्ट ग्रेजुएट का, उस निसाब के मुताबिक उस तालिब इल्म ने अपनी अमली ज़िंदगी में उसका मुज़ाहरा किया। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्राम यू एज ए स्टूडेंट ऑफ MA। आप जब अमली ज़िंदगी में गए तो क्या आपको ऐसा मुज़ाहरा आप कर सके? क्या आपने समाजी हालात में वो तरक्की की? क्या आपने इंसानी इक़दार की वो पासदारी की जो तालीम का मतमई नज़र है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी तालीम अलग है, आपकी डिग्री अलग है। कराची के तालीमी इदारों खास तौर पर कॉलेजेस में अगरचे तलबा यूनियंस पर पाबंदी आयद है, लेकिन अमलन तमाम कॉलेजेस में मुख्तलिफ तलबा तंजीमें सियासी जमातों की खुली पुश्त पनाही के बाइस जो चाहती हैं वो कर रही हैं। कॉलेजेस की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, बहुत कशीदा है। मैं तो कॉलेजेस नहीं कहता, यूनिवर्सिटी और स्कूल भी इसमें शामिल हो गए हैं अब। वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है लॉ एंड ऑर्डर का है। मतलब
وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں، ان کی ذیلی پارٹیوں کا جو ہے اس پہ قبضہ ہے، اور وہ کوئی ایکٹیویٹی پازیٹیو نہیں کرنے دیتے، موقع نہیں دیتے، ہر وقت ہنگامے کی صورت رکھتے ہیں، محض اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کام ہو ہماری مرضی کے مطابق ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ کئی ہوتی ہیں، کئی تنظیمیں یہاں پر بھی آبویسلی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا نا ڈس ایڈوانٹیج ہے اسٹوڈنٹ کو، جو نیوٹرل اسٹوڈنٹ ہے، جو یعنی کہ پارٹی میں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہے۔ ویسے گرلز کالجز میں ابھی تک طلبہ یونین کی وبا اتنی زیادہ نہیں پھیلی، مگر آہستہ آہستہ گرلز کالجز میں بھی حالات اسی رخ پر جا رہے ہیں جیسے بوائز کالجز کے ہیں۔ سیاسی صورتحال لڑکوں کے اداروں کے مقابلے میں لڑکیوں میں بہت کم ہے، شروع ہو گئی ہے، وہاں بھی شروع ہو گیا ہے، ایسے گروپس آ گئے ہیں جو شروع کرتے ہیں، انہوں نے ایکٹیویٹی شروع کر دی، لیکن ابھی انڈر کنٹرول ہے۔ لڑکیاں جو ہے اوپر کمروں میں جا کے بیٹھ کے موبائل یوز کرتی ہیں، گانے وغیرہ سنتی ہیں، تو وہ صرف ایک فل ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ اس سے اچھا آپ جو ہے یہاں کوچنگ میں آ کے پڑھ لو، وہ زیادہ بیٹر ہے۔ کالجز کے تعلیمی مسائل میں ایک نیا مسئلہ او اور اے لیول کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، خاص طور پر وہ طلبہ جو او اور اے لیول کے بعد پاکستان پروفیشنل کالجز میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں۔ اگر اے لیولز اور او لیولز اتنا اچھا سسٹم ہے اور وہ کیمبرج میں دیا جا رہا ہے، CIE کہلاتا ہے ان کا، یعنی کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن سسٹم، اگر وہ اتنا اچھا ہے تو برطانیہ میں کیوں نہیں ہے؟ برطانیہ میں تو اے لیولز نہیں ہو رہا، او لیولز نہیں ہو رہا، ان کے تو GCSE سسٹم ہے جو ہمارے یہاں کے میٹرک سسٹم جیسا اس انداز کا ہے۔ اگر باہر ہی تعلیم حاصل کرنا ہے اسے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سوئچ کر کے اور انٹر پر آ جائیے تاکہ وہ میڈیکل میں یا انجینئرنگ میں جائے، اس لیے کہ اے لیولز کرنے کے بعد اگر آنا اس کو اسی طرف ہے تو ایک تو ایکویلنس کا مسئلہ بنتا ہے، دوسرے اس کی ایڈجسٹیبلٹی کا بنتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ کا ادارہ کالجز کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے اور نقل کے رجحان کو روکنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اب ہمارے یہاں سسٹم جو پیپر بننے کا ہے وہ بالکل ہم نے چینج کر دیا، ہم 6 پیپر سیلڈ ہوتے ہیں جو سینئر پروفیسرز بناتے ہیں۔ اب صبح 9 بجے اگر پرچہ ہے تو رات کو 9 بجے ہمارے 18 آدمی ایک ایسی جگہ بند ہو جاتے ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جہاں دنیا سے رابطہ نہیں ہے، نہ لینڈ نمبر ہے، نہ آپ سیل لے جا سکتے ہیں، وہاں کک ہے موجود، وہیں بند رہتا ہے وہ، اور وہاں بستر ہیں، آپ اپنا کام کریں اور لیٹ جائیں۔ اب وہ 6 پیپر کھولے جائیں گے، ایک ماڈریٹر ہوگا، وہ ان 6 پیپرز میں سے کوشچن نکالے گا، کسی سے 1، کسی سے 2، کسی سے 3، ویٹیج کے حساب سے، چیپٹرز کے حساب سے، اپنے طرف سے ایک سوال نہیں ڈال سکتا ورنہ وہ باہر بتا کے آ جائے، اور ان میں سے جن 6 سیٹرز ہیں ان میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ میرے پرچے میں سے کتنے سوال آئیں گے، آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ کالجز کی سطح پر یوں تو بے شمار مسائل ہیں، لیکن ان کا فوری اور دیرپا حل نظر نہیں آتا، تاہم ماہرین تعلیم اس بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ ہماری پالیسی بناتے ہیں اسلام آباد میں یا کہیں بھی بیوروکریٹس بیٹھ کے بنا دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں مفادات، پھر اس میں بیرون ملک کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہاں کا پریشر ہوتا ہے کہ اس قسم کے، کیوں کہ ہمارے ادارے جو ہے زیادہ تر بیرونی امداد پہ چل رہے ہیں، تو بیرونی امداد وہ دیتے ہیں تو وہ اپنا کلچر، اپنی جو بھی ان کی وہ ہے وہ سامنے لاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کریں، یہ کام کریں تو ہم آپ کو امداد دیں۔ ہماری ایک نیشنل اسپرٹ پیدا ہونی چاہیے، ہم پاکستانی ہیں، ایک مسلمان ہیں پاکستانی، ہماری پاکستانی کی حیثیت سے ہمارا سلیبس ہونا چاہیے، پاکستانی حیثیت سے ہماری جو ہے وہ پالیسی ہونی چاہیے اور یکساں پالیسی نہیں۔ کاش ہمارے ارباب اختیار اسکول اور کالجز کے بنیادی تعلیمی مسائل پر کوئی سنجیدہ لاہ عمل مرتب کریں تاکہ قوم کے نئے معمار حقیقت پسندی کے ساتھ مستقبل کی جانب پر اعتماد قدم رکھ سکیں۔